عظمت کا آسمان ہے صحابہ حضور کے، عظمت کا آسمان ہے صحابہ حضور کے، آقا کے ترجمہ ہے صحابہ حضور کے، عظمت کا آسمان ہے صحابہ حضور کے، آقا کے ترجمہ ہے صحابہ حضور کے۔ اللہ کا دی جنہوں نے ہے پہنچایا ہم تلک، اللہ کا دی جنہوں نے ہے پہنچایا ہم تلک، ہے پہنچایا ہم تلک، محسن و مہرباں ہیں صحابہ حضور کے، محسن و مہرباں ہیں صحابہ حضور کے، آقا کے ترجمہ ہیں صحابہ حضور کے۔ اسلام کی عرب سے عجم تک رسائی کی، اسلام کی عرب سے عجم تک رسائی کی، عجم تک رسائی کی، سچے وہ غلام ہیں صحابہ حضور کے، سچے وہ غلام ہیں صحابہ حضور کے، آقا کے ترجمہ ہیں صحابہ حضور کے۔ دنیا کو جو نیند سے بیدار کر گئے، دنیا کو جو نیند سے بیدار کر گئے، بیدار کر گئے، مدنی کی وہ اذان ہیں صحابہ حضور کے، مدنی کی وہ اذان ہیں صحابہ حضور کے، آقا کے ترجمہ ہیں صحابہ حضور کے، عظمت کا آسمان ہے صحابہ حضور کے، آقا کے ترجمہ ہیں صحابہ حضور کے۔ تو بن سکتے ہیں اعوذ باللہ۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت تاجدار ختم نبوت، عظمت اصحاب رسول، امام اہل سنت علامہ محمد عبدالستار صاحب تونسوی، جانشین امام اہل سنت صاحبزادہ علامہ عمر فاروق تونسوی، حضرات گرامی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. جناب صدر، معزز علماء کرام، شرفائے ملت، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ڈیرہ غازی خان کی عظیم دینی یونیورسٹی جامعہ قاسمیہ اور دارالافتاء کے سالانہ پروگرام میں حاضری ہو رہی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھ ناچیز کو کلمات حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کلمات پر اللہ تعالی میری نجات، تمام سننے والوں کو نفع عطا فرمائے. تمام حضرات مل کے ذوق اور محبت کے ساتھ سرور کائنات امام الانبیاء ختم رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھ لیں. بلند آواز سے پڑھیں، ذوق اور محبت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ نفع عطا فرمائیں گے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک ایسی سورت تلاوت کی ہے جو تقریباً پورے قرآن مجید میں سے مختصر سی سورت ہے. اور اس سورت کے اندر 3 آیات ہیں. پہلی آیت کے اندر مالک کائنات نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان فرمایا ہے. گویا کہ پہلی آیت ہے مقام مصطفیٰ، اور دوسری آیت میں کام مصطفیٰ یعنی مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مشن کا تذکرہ ہے کہ میرا پیغمبر آیا کیوں، میں نے بھیجا کیوں. اور تیسری آیت کے اندر ہے جو پیغمبر کے دشمن ہیں ان کا انجام کیا ہے. انجام دشمنان مصطفیٰ. تو میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اسی تناظر میں بات کروں گا. باقی یہ آپ ذہن نشین فرمائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے.
یہ اللہ کی صفت ہے۔ کلام ہمیشہ اپنے متکلم کی صفت ہوا کرتا ہے، یعنی میرے بول میری صفت ہیں، میری آواز میری صفت ہے، اور میری جو ذات ہے یہ متکلم ہے، یعنی میں بولنے والا ہوں، جو میری آواز ہے یہ میرا کلام ہے، یہ میری صفت ہے۔ اور یہ قانون ایسا ہے کہ متکلم اور کلام، ذات اور اس کی صفت ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے۔ میں یہاں ہوں، میرا کلام بھی آپ کے سامنے ہے، میرے بول آپ سن رہے ہیں۔ میں جہاں جاؤں گا میری آواز میرے ساتھ جائے گی، آپ بھی جہاں جائیں گے آپ کی آواز، چونکہ آپ کی صفت ہے، یہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ آپ گھر میں رہیں گے آواز وہیں رہے گی، آپ بازار جائیں گے آواز وہاں چلی جائے گی، آپ کہیں بھی جائیں آپ کے بول آپ کی آواز آپ کی ذات کے ساتھ رہے گی، یہ الگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ آپ کی صفت ہے۔ میرے بول میری صفت ہیں، آپ کے بول آپ کی صفت ہیں، میری ذات متکلم ہے، میرا کلام میری صفت ہے۔ اس طرح میں نے عرض کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، رب کی ذات متکلم ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، کلام ہے، یہ رب کے ساتھ رہنے والی صفت ہے۔ رب بھی جہاں، یہ ذہن نشین فرمائے کہ جیسے میری ذات میں جتنا روب ہے اتنا میری صفت میں روب ہے، اس طرح جتنا اللہ کی ذات میں روب ہے اتنا اللہ کی صفت میں بھی روب ہے، جتنا میری ذات میں بقا ہے اتنا میرے صفت و کلام میں بقا ہے، اس طرح اللہ کی ذات میں جتنی بقا ہے صفت میں بھی اتنی بقا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے رب کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے اور رب کی صفت بھی ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ رب کی ذات پہ فنا ہے نہ اس کی صفت کلام پہ فنا ہے، نہ رب کی ذات مٹ سکتی ہے نہ قرآن مٹ سکتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس طریقے سے میں جو بات عرض کر رہا تھا آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے یہ اللہ کی صفت ہے کلام، اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ کسی وقت بھی نہ اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے، نہ یہ مٹ سکتا ہے نہ ختم ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت امریکہ، برطانیہ، یہ وہ ممالک ہیں جو جدید اسلحہ اور ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، دولت کے انبار ہیں، سائنس کا وہاں عروج ہے، دور دورہ ہے، اور اس کے باوجود ان کے پاس جس کتاب کو وہ مانتے ہیں وہ انجیل ہے۔ انجیل آج تک جو امریکہ میں ہے، جو برطانیہ میں ہے، جو فرانس میں ہے، جو جرمنی میں ہے، ان کے نسخوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی عبارت ایک نہیں ہے، مسائل ایک نہیں ہے، ان کی عبارت آپس میں مطابقت نہیں کھاتی، وہ ایک جیسے نسخے نہیں ہیں، ان کی عبارت میں، الفاظ میں، مضامین میں بڑا فرق ہے۔ فرق تو اپنی جگہ رہا، آپس میں تضاد موجود ہے، مگر یہ قرآن چونکہ اللہ کی صفت ہے، اس نے رہنا ہے، چونکہ رب کی ذات کو بھی بقا ہے، صفت کو بھی بقا ہے، اس لیے مسلمان چہ جائے کہ دولت و سرمایہ سے محروم ہے، اس کے باوجود قرآن آج بھی ویسا محفوظ ہے جیسے کل اللہ نے اپنے پیغمبر پہ اتارا تھا، جیسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا، جیسی تربیت دی، وہی قرآن آج ہمارے مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں۔
یہاں کا قاری بھی ویسے قرآن پڑھتا ہے جیسے حرم کا قاری قرآن پڑھتا ہے، حرم کا قاری ویسے قرآن پڑھتا ہے جیسے اصحاب پیغمبر پڑھا کرتے تھے، اصحاب پیغمبر نے ویسے قرآن پڑھا جیسے محمد الرسول اللہ نے انہیں پڑھایا، اور انہوں نے ویسے پڑھایا جیسے رب نے انہیں تربیت دی۔ قرآن محفوظ ہے، اس لیے محفوظ ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، رب کی صفت رہنے والی ہے، نہ رب کی ذات کو فنا ہے نہ رب کی صفت کو فنا ہے، اس نے رہنا ہے۔ ایک اس میں بڑی وسعت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے تھوڑے سے الفاظ، ان کی تشریح اور ان کی تفسیر لکھتے لکھتے مفسرین اپنی زندگیاں صرف کر گئے، مگر ہر آنے والے مفسر نے، ہر آنے والے عالم نے اس قرآن مجید میں سے، انہی آیات میں سے نئے جوہر نکالے ہیں، نئے موتی باہر نکالے ہیں۔ یہ اللہ کا چونکہ کلام ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دو سمندر ایسے ہیں، دو سمندر، ایک سمندر ہے پانی والا، یہ دنیا میں موجود ہے، یہ دنیا والے اسے دیکھتے ہیں، نظارہ کرتے ہیں، دنیا نے اس کے اوپر جہاز رانی کی ہے، راستے تلاش کیے ہیں، اسی کے اندر سے بہت ساری چیزیں نکالی بھی ہیں۔ خیر، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دو سمندر، ایک سمندر دنیا والا جو پانی والا ہے، اس کے اندر مخلوقات موجود ہے، اور اس سمندر میں بڑے لال و جوہر ہیں، یہ لال و جوہر سے پر ہے، بھرا پڑا ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں دوسرا سمندر ہے قرآن والا، یہ رب کی رحمت کا سمندر ہے۔ ایک ہے رب کی رحمت والا سمندر، اور ہے دوسرا پانی والا سمندر۔ پانی والے سمندر میں بھی لال و جوہر موتی ہیں، اور رحمت والے سمندر میں بھی لال و جوہر موتی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ان دونوں سمندروں کا ایک مزاج ہے۔ دنیا والا سمندر، پانی والا سمندر اپنے مزاج میں کنجوس ہے، اور رحمت والا سمندر قرآن اپنے مزاج میں سخی ہے۔ وہاں غوطہ خور زندگیاں صرف کرتا ہے، باوجود اس کے کہ اس میں لال و جوہر بہت زیادہ ہیں، ختم ہونے والے نہیں ہیں، مگر وہ مزاجن چونکہ کنجوس ہے، وہ غوطہ خور کے دامن کو ہر وقت نہیں بھرتا، اکثر غوطہ خور خالی واپس لوٹتا ہے۔ زندگیاں صرف کرنے کے بعد کبھی ایک جوہر ہاتھ آتا ہے، مگر حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قرآن ایسا سمندر ہے، غوطہ خور اس میں غوطہ خوری کرے، غوطہ خوری کرنے کے بعد یہ واپس آئے گا تو اس کا دامن موتیوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ یہ بڑا سخی سمندر ہے۔ عظمت قرآن، یہ بڑا سخی سمندر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے 90,000 جوہر اس میں سے نکالا ہے، 90,000 مسئلہ میں نے قرآن سے حل کیا ہے، اور فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے 90,000 زندگی دے دے، ہر زندگی میں رب مجھے قرآن کی غوطہ خوری نصیب کر دے، میں ہر زندگی میں غوطہ خوریاں کرتا رہوں، میری 90,000 زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں مگر قرآن کے جوہر ختم نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بڑے لال و جوہر ہیں۔ تو بہرحال اس کی کما حق ہر لفظ کی تفسیر بیان کر دینا وہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں چند باتیں عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ اسے منظور فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے یہ آیت پڑھی ہے، یہ سورت تلاوت کی ہے، انا آتینا کل کوثر۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور توحید کا سب سے پہلا درس دینا شروع فرمایا، اس وقت مکے کے لوگ جو
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرافت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے پورے عرب میں بہترین سمجھتے تھے، اور قول کے اعتبار سے سچا اور پکا سمجھتے تھے، صادق کے لفظ سے پکارا کرتے تھے، امانت داری کے اعتبار سے آپ کو امین سمجھا جاتا تھا۔ اب یہی میں ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ دینی مدارس، یہ انسانیت ساز فیکٹریاں ہیں۔ میرا یہ جملہ ذہن نشین فرمانا۔ لوگ کہتے ہیں دینی مدارس کے متعلق، بڑے بڑے عجیب عجیب تبصرے ہوتے ہیں دینی مدارس کے متعلق۔ خیر، میں ان تبصروں میں جا کے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، وہ آپ لوگ خود ماہر ہیں، کیونکہ آپ تجربے کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، کبھی کبھی آپ کے الفاظ بھی جو ہے دینی مدارس کے خلاف باہر آ جاتے ہیں۔ خیر، وہ سمجھ سے نہ سمجھ سے، میں دعا کرتا ہوں اللہ سمجھ عطا فرمائے، میرے جملے سمجھے۔ میں کہتا ہوں کہ دینی مدارس انسان ساز فیکٹری ہے، جہاں انسان بنتا ہے۔ ایک ہے انسان کا پیدا ہونا، میاں انسان جو پیدا ہوا وہ یہودی بھی انسان ہے، انسان پیدا ہوا وہ نصرانی بھی انسان ہے، انسان پیدا ہوا وہ ہندو بھی انسان ہے، مگر ظاہری شکل میں انسان ہونا الگ بات ہے، باطنی طور پہ انسان بننا الگ بات ہے۔ باطنی طور پہ کسی کو انسان بنانا، یہ مسلمانوں کے پاس جو دینی مدارس ہیں، ان دینی مدارس کے اندر انسان کو باطن کی حیثیت سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کی حقیقی تخلیق انسانیت کی تخلیق ہوتی ہے، جہاں انسان کے اخلاق فاضلہ بنا کرتے ہیں، اخلاق حسنہ کی تربیت دی جاتی ہے۔ اور ذہن نشین فرمانا، وہ اخلاق جو اخلاق پیغمبر نے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال تک اپنے مکے کے اندر رہ کے قوم کو اخلاق دکھائے کہ میرے اخلاق کیسے ہیں، اور پھر جب توحید کی دعوت دینے کا پروگرام بنایا، پیغمبر علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا، میں نے تمہارے اندر 40 سال بس گزار دیے ہیں، 40 سال گزرنے کے بعد تم کیا فیصلہ کر چکے ہو میرے متعلق کہ میں کیسا ہوں، میری ذات کیسی ہے اور میرے اخلاق کیسے ہیں، تم میرے متعلق کیا جانتے ہو؟ میاں 40 سال تک پیغمبر نے وہ اخلاق پیش کیا جس اخلاق نے ہر ایک کو مجبور کر دیا۔ سب بیک زبان کہہ رہے تھے، آپ جیسا صادق و امین عرب کے معاشرے میں نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ آیا ہے، نہ پیدا ہوا ہے، نہ آئندہ آپ جیسے صادق و امین کی ہمیں کوئی امید ہے۔ آپ پہلے صادق و امین ہے اور آخری صادق و امین ہے، آپ جیسا سچا تو کوئی ہے نہیں معاشرے میں۔ نعرہ تکبیر، عظمت تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مگر یہ ذہن نشین فرمائیں کہ یہ توحید وہ ایسی تلخ حقیقت ہے جو ظاہری طور پر تو تلخی رکھتی ہے، مگر حقیقت میں اس کی جو مٹھاس ہے وہ دلوں کو آباد کرتی ہے، وہ دلوں کے ساتھ ساتھ معاشرے آباد کر دیتی ہے۔ جب معاشرہ آباد ہو جائے، سوسائٹی آباد ہو جائے، میاں پھر معاشرے کے اندر ایک اسلامی سلطنت قائم ہوتی ہے۔ وہ سلطنت تب قائم ہوتی ہے جب دلوں کے اندر توحید کا رس موجود ہو، توحید کی مٹھاس موجود ہو۔ اگر توحید نہ رہے تو پھر کچھ نہیں رہتا، پھر دل بھی آباد نہیں ہوتے، پھر معاشرے بھی آباد نہیں ہوتے، پھر سلطنتیں بھی ایسی آباد نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ جب ایک خدا کی جگہ کئی خدا آ جائیں، ایک مالک کی بجائے
کئی مالک اکٹھے ہو جائیں پھر کئی معبود فیصلے کیا کرتے ہیں. جب کئی معبود فیصلے کرتے ہیں تو پھر دنگا و فساد ہوا کرتا ہے. تو بہرحال حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان توحید فرمایا. وہ لوگ جو جشن ولادت منا چکے تھے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جشن منایا، کنیز کو آزاد کر دیا، وہی جشن منانے والے جب مشن کا معاملہ سامنے آیا تو تلوار نکالی، جان کے دشمن بن کے سامنے آ گئے، اور پھر میٹنگ ہونا شروع ہوئی کہ ہے کوئی جو ہمارا ساتھ دے اور فیصلہ کیا جائے اس توحید کے علمبردار کا کہ اس کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے. آیا اسے شہر بدر کیا جائے، جان سے مارا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے، کیا کیا جائے؟ مسئلہ سمجھے. ایک آدمی نے کھڑے ہو کے اس میٹنگ میں کہا، میاں ہمیشہ مشن اس کا زندہ رہتا ہے جس کے پیچھے اولاد ہو، اور اولاد رہے گی تو مشن بھی رہے گا. اگر اولاد نہیں ہے مشن کا باقی رہنا مشکل. یہاں میرا ایک قانونی نقطہ سمجھے. ایک ہے قانون امت کے لیے اور ایک ہے قانون نبوت کے لیے. نبوت کا قانون الگ ہے، امت کے لوگوں کے لیے قانون الگ ہے. امت کے لیے تو یہ ممکن ہے یہی ضابطہ ہو کہ اس آدمی کے پیچھے کوئی اولاد ہو جو اس مشن کو چلا سکے، مگر نبوت کے لیے ضابطے اولاد کے محتاج نہیں ہوا کرتے. نبوت کا معاملہ کچھ اور ہے، نبوت کے ساتھ قانون کچھ اور ہے، نبوت کے ساتھ رب کی رحمت کا معاملہ کچھ اور ہوا کرتا ہے. یہ لوگ اپنی سوچ و بساط کے مطابق کہہ رہے ہیں اولاد نہیں ہے، اولاد ہوتی تو مشن زندہ رہتا، یہ بھی چلا جائے گا. اولاد نہیں رہے گی، اولاد ہوگی نہیں تو کون اس نام کو آگے لے آئے گا؟ اب سمجھے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ بڑے افسردہ ہو گئے، غم زدہ ہوئے، اور اللہ کے سامنے دست دراز فرمائے، میرا اللہ حاجت روا و مشکل کشا تو ہے، مالک و خالق و قادر تو ہے. میرا اللہ تو نے مجھے بیٹا عطا کیا قاسم، تو نے بیٹا دیا طیب طاہر، تو نے بیٹا عطا فرمایا ابراہیم. یہ نعمتیں دینے کے بعد میرا اللہ تو نے واپس لے لی. تو مالک و خالق ہے، تیرے قانون میں میرا کوئی دخل نہیں، قانون میں کوئی دخل نہیں ہے. عقیدہ سمجھے. عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر بھی رب کی مخلوق ہے، پیغمبر بھی رب کی مخلوق ہے، اور پیغمبر کا حاجت روا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، پیغمبر کی بات سننے والا پوری کرنے والا بھی، پیغمبر کی بات سننے اور پوری کرنے والا. اور میرا عقیدہ یہ ہے صرف پیغمبر نہیں، پوری کائنات کی ہر مخلوق کی بات سننے والا بھی. لوگ کہتے ہیں کہ عام طور پہ یہ بات سننے میں آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ رب ہماری سنتا نہیں اور ہمارے پیر کی موڑتا نہیں. ٹھیک ہے، اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو نہ سننے والی، گویا کہ رب کی ذات سننے سے قاصر ہے، ایک تو اللہ کی یہ توہین کر دی. دوسری بات یہ ہے رب مجبور ہے ولی کے سامنے. ٹھیک ہے، میرا عقیدہ سنیں، میرا عقیدہ اور میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے رب سب کی سنتا ہے، رب سب کی سنتا ہے، رب سب کی سنتا ہے. انسانوں کی بھی سنتا ہے، چھوٹی آواز بھی سنتا ہے، بڑی آواز بھی سنتا ہے.
میرا عقیدہ یہ ہے زمین کے آخری طبق میں، زمین کے آخری طبق میں، آخری حصے میں ایک پتھر پڑا ہوا ہو اور اس پتھر کو کیچڑ لگی ہوئی ہو، مٹی کے ساتھ لپٹا ہوا وہ پتھر زمین کے آخری حصے میں پڑا ہے اور کیچڑ سے لتھڑی ہوئی چھوٹی مخلوق چونٹی ایک چل رہی ہے آہستہ آہستہ اور اس پتھر پہ چڑھ رہی ہے۔ میرا عقیدہ اور میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، قسم ہے رب اکبر کی، میرا رب اس چھوٹی کیڑی کے پاؤں سے نکلنے والی کسک کو بھی سنتا ہے، سن رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ رب سنتا ہے، رب بڑی آواز، بادل کڑکے تو رب سنے، چھوٹی مخلوق کے قدم سے پاؤں سے کسک نکلے تو رب سنتا ہے۔ رب سب کی سنتا ہے، ذہن نشین کر، رب سب کی سنتا ہے، اور پیغمبر بھی رب کے سامنے دست و دراز ہوتے ہیں۔ پیغمبر، میرا اللہ، میرا مالک، تو نے مجھے قاسم عطا فرمایا، تو نے طیب و طاہر عطا فرمایا، میرا اللہ تو نے مجھے ابراہیم جیسا بیٹا عطا فرمایا، میرا اللہ یہ نعمتیں دینے کے بعد تو نے واپس لے لی، تیرے واپس لینے کے قانون پہ بھی میرا ایمان ہے۔ رب سے یہ عرض فرما رہے ہیں، یہ عرض کر رہے ہیں، میرا اللہ تیرا بیٹے عطا کرنا اور واپس لینا میں اس سے راضی ہوں، مگر دشمن تانا زن ہے کہ اگر یہ رب سے نبوت کا تاج پہن رہا ہے تو اس رب نے بیٹے دیے تو واپس کیوں لے لیے؟ دنیا والوں، ڈیرہ غازی خان والوں، مسئلہ سمجھو، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میرا اللہ بیٹے عطا کر دیتا تاکہ دنیا تانا زن نہ رہتی، دنیا میرے مشن کے ختم ہونے کے نعرے نہ لگاتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرا پیغمبر، میں نے تجھے ختم نبوت کا تاج پہنایا، تیرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، تیرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میں رب نے فیصلہ کیا ہے، انا آتینا کل کوثر، کہ میں نے میرا پیغمبر تجھے کوثر عطا فرمایا ہے۔ علماء کرام نے، مفسرین عظام نے انا آتینا کل کوثر کی کئی تفسیریں لکھی ہیں، علماء کرام موجود، آپ اپنے محلے کے عالم سے جا کے کچھ سبق پڑھیں، اس سے پوچھیں کوثر سے کیا مراد ہے۔ کوثر سے کئی مرادیں موجود ہیں، توجہ فرمائے، اس کوثر سے مراد اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر روز محشر جس وقت انسانیت گرمی کی شدت کی وجہ سے بلبلا رہی ہوگی اور ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور اس وقت جس وقت ایک ایک قطرہ پانی کو قوم اور لوگ ترس رہے ہوں گے، میرا پیغمبر اس وقت کے لیے میں نے فیصلہ کیا، میں نے تجھے کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کیا چیز ہے؟ حوض کوثر، علماء کرام لکھتے ہیں حوض کوثر وہ جس میں کوثر والا پانی موجود ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، معراج کے اس سفر کے اندر جنت کی سیر بھی ہوئی، آپ نے دیکھا جنت کے اندر 3 نہریں چل رہی ہیں، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، شرابن طہورہ کی نہر ہے۔ آپ نے پوچھا، بتایا گیا پیغمبر یہ نہریں تو آپ کے حوض سے نکل کے جنت کو سیراب کر رہی ہیں، حوض کوثر سے، کہ وہ حوض کوثر آپ کو عطا کیا گیا ہے
اور ایسا حوض کوثر جس کے مالک پیغمبر آپ ہیں اور کوئی نہیں ہے، آپ کی مرضی آئے جس کو وہ حوض کوثر سے جام پلا دے، چونکہ مالک آپ ہیں لہذا آپ ہی اپنی ملکیت کا حق رکھتے ہیں اور اس حق کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی وہاں روکنے والا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور علماء کرام نے اس میں لکھا ہے اس کوثر سے مراد سبحان اللہ، ایک قرآن مجید بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر میں نے تجھے یہ کوثر عطا فرمایا، یہ کوثر، یہ قرآن، یہ دنیا تانا زن ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک اولاد نہیں ہے مشن زندہ نہیں رہے گا۔ میرا پیغمبر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن بھی رہے گا۔ عظمت تاجدار ختم نبوت خطیب ایشیا و یورپ مولانا محمد یحییٰ عباسی، جمعیت علماء اسلام، اکابرین علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ میں عرض کر رہا تھا اس کوثر سے مراد قرآن مجید بھی ہے کہ اللہ نے یہ قرآن عطا فرمایا، میرا پیغمبر یہ لوگ تانا زن ہیں، اولاد کا تانا دے رہے ہیں، میں تجھے قرآن عطا کر رہا ہوں، یہ ایسا قرآن، ایسا کلام کہ یہ قرآن بھی رہے گا اور تیرا نام و مشن بھی رہے گا، نہ قرآن مٹ سکتا ہے نہ تیرا مشن ختم ہو سکتا ہے۔ میرا پیغمبر دنیا رہے گی، قرآن رہے گا، تیرا نام بھی رہے گا، میں رب کی توحید بھی رہے گی، عالم حشر ہوگا وہاں بھی قرآن ہوگا، عالم جنت ہوگا وہاں بھی قرآن ہوگا، دنیا میں بھی قرآن رہے گا، تیرا نام رہے گا، عالم حشر میں بھی قرآن ہوگا، تیرا نام ہوگا، عالم جنت میں بھی قرآن ہوگا، میرا پیغمبر تیری شان ہوگی، تیرا نام ہوگا۔ یہ تانا زن مخلوق یہ اپنے کور عقل کی وجہ سے تجھے پہچان نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، یہ فیصلہ کرنے سے یہ عاجز ہیں، کافر ہیں۔ میرا پیغمبر تیرا مشن میں نے زندہ رکھنا ہے، اگر تیرے بیٹے میں نے لے لیے، انا آتینا کل کوثر، میں نے تجھے جماعت کثیر عطا فرمائی۔ علماء کرام نے، مفسرین نے لکھا ہے یہ جماعت کثیر کیا ہے؟ میرا پیغمبر اگر بیٹے میں نے لے لیے، یہ نعمتیں میں نے لے لی تو جماعت کثیر دے دی، اور جماعت کثیر وہ جو وفادار ہے ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ بیٹے میرے پاس آ گئے، صدیق تیرے پاس آ گیا، عمر تیرے پاس آ گیا، ذوالنورین تیرے پاس آ گیا، علی حیدر کرار تیرے پاس آ گیا۔ یہ جماعت کثیر وفادار جماعت ہے، یہ رہے گی، دنیا میں تیرے نام کا ڈنکا بجا دے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انا آتینا کل کوثر، توجہ فرمائے، فصلی لربک وانحر، کہ میرا پیغمبر تیرا مشن ہے، نماز پڑھ، عبادت کر، اسی کی تربیت دے، اور اسی کے ساتھ عبادت کر۔ قربانی بھی میری عبادت ہے۔ دوسرے لفظوں میں میں کہوں قربانی کرنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ عبادت ہے نا؟ توجہ فرمائے، صدقہ کرنا، قربانی کرنا عبادت ہے۔ یہ صدقہ قربانی بھی عبادت، اور سریکی چاکھا جا اٹا گھٹا بھی عبادت، نماز بھی رب دی تے اٹا گھٹا بھی، اٹا گھٹا رب دا، اٹا گھٹا اے بھی عبادت ہے یا کہنا؟ اٹا گھٹا بھی رب دا۔ توجہ فرمائے، ہر عبادت رب کی ہے، رب کے سامنے کرنی ہے۔ اللہ اپنے دروازے پہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہمیں نصیب فرمائے۔ دنیا والو،
اس وقت پاکستان عجیب ماحول سے، عجیب وقت سے گزر رہا ہے. یہ پاکستان کے حالات کچھ عجیب رخ پہ ہیں. اللہ تعالیٰ اس مملکت خداداد جو ہمارے پاس آئی ہے، علماء کی محنتوں سے اور مسلمانوں کی قربانیوں سے آئی ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اور اس میں ہمیں قیادت و سیادت بھی اللہ وہ عطا فرمائے جو نیک و صالح ہو. نیک و صالح قیادت اللہ نصیب کر دے. اللہ تعالیٰ اس کی بقا ہمیشہ کے لیے کر دے. یہ اسلام کے نام سے حاصل کیا گیا ملک صرف اس لفظ اسلام کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں یہ چبھ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں عالم کفر چاہتا ہے یہ مٹ جائے، یا اس کے اندر وہ نظام ہو جو اسلام والا نہ ہو، لوگ اسلام والے نہ رہیں، اس لیے یہ ہمیشہ سازشوں کا شکار رہا ہے. لیکن افسوس کہ مسلمان ان سازشوں کو سمجھ نہیں رہا. مسلمان نے آج فیصلہ صحیح نہیں کیا. اگر یہ مسلمان صحیح فیصلہ کر لیتے، اور آج بھی سنبھلنے کا وقت ہے، اگر ہم آج فیصلہ کر لیں تو یہ اسلام کا قلعہ ہے اور بنے گا انشاءاللہ. کل علماء نے قربانیاں دی، یہ خطہ حاصل ہوا، آج بھی ہم کوشاں ہیں، انشاءاللہ میرے رب کو منظور رہا تو یہ اسلام کا قلعہ بنے گا. اور اسلام کا قلعہ بننے پر علماء کے سر سیرا جائے گا. اللہ رب العزت اس مملکت کو ہمارے لیے ہماری آنکھیں دیکھیں کہ یہ مملکت خداداد اسلام کا قلعہ بن چکی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور جو دشمن سازشیں کر رہے ہیں اللہ ان سازشوں کو نیست و نابود کر دے، اور اللہ تعالی ہماری نصرت و امداد فرمائے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمد. مولانا محمد جاجا عباسی صاحب آپ سے مخاطب ہوں، مختصر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں. اس عظیم و شان کانفرنس کے آرگنائزر مولانا قاری جمال عبد الناصر صاحب، امیدوار حلقہ LA 171 سونسا ڈیرہ غازی خان. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق اللہ العظیم. آج کی یہ بابرکت اور پروقار محفل جس میں آپ حضرات سٹیج کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، لیکن آج میرا دل رو رہا ہے کہ ہمیشہ ہماری سرپرستی کرنے والے وہ عظیم قائد امام اہل سنت علامہ محمد عبدالستار تونسوی نور اللہ المرقدہ، جو گزشتہ سال اس وقت آپ کے سامنے سٹیج پر جلوہ افروز تھے اور آج ہم میں نہیں ہیں، لیکن آج ان کے جانشین اور ان کے صاحبزادے کی موجودگی میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو مشن تونسوی چھوڑ کے گیا تھا وہ اس کے بیٹے پورا کر کے رہیں گے. نہیں، مولانا یحییٰ عباسی صاحب ایسے مجمع سے خطاب نہیں فرماتے. اگر آپ چاہتے ہو تو ابھی اذان دیتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں. اگر آپ لوگ زندہ دل ہیں تو ذرا جرت سے جواب دیں، نعرہ تکبیر. ابھی بھی آپ کی نیند مجھے نہیں نظر آ رہا کہ شاید قبرستان کی آواز آ رہی ہو. نعرہ تکبیر. جو چاہتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ دل زندہ ہوتا ہے اور زندہ ہونا چاہتے ہیں وہ زندہ دل ہونے کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر. آج جس پرفتن دور میں پوری دنیا برود اور طاقت کے ساتھ اسلام کے مقابلے میں آ چکی ہے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، ہمارے پاس اللہ کی طاقت ہے جو دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ بارود ہو یا بم ہو یا تمہاری فوج ہو، یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا جو اللہ کے مقابلے میں آئے گا. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ آپ کو
اللہ کی معیت نصیب ہو اور اللہ کی طاقت آپ کو نصیب ہو، ذرا جرت سے جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت، ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ پیچھے والے لوگ آواز نہیں آ رہی، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر بعد میں آپ کا پورا اجتماع مدینہ منورہ والوں کو سنانے والا ہوں۔ آج آپ کے اس اجتماع کے لیے مدینہ منورہ کی مسجد حرام، مسجد نبوی میں حضرت مولانا مفتی خالد محمود صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ اس اجتماع کو قبول فرما۔ جو چاہتے ہیں کہ ہماری دعا مدینہ منورہ میں قبول ہو وہ ذرا زور سے آمین کہیں۔ میں حائل نہیں ہونا چاہتا، میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ آج میرے بابا توسوی آج ہم میں موجود نہیں، لیکن دین اسی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ میں اللہ سے فریاد کرتا ہوں کہ بابا توسوی جس مشن کو لے کے نکلے تھے جنت پہنچے ہیں، اللہ وہی جھنڈا ہمیں اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا